السلام علیکم، میرا نام ارسلان شبیر ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نا اپنے جو موٹیویشن لیٹر ہوتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتے ہیں وہ آپ کیسے ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ گروپ میں بہت زیادہ کویشچنس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیٹمنٹ آف پرپس کیسے لکھیں، تو کیسے ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اسٹڈی پلان کیسے لکھنا ہے چائنا کے لیے۔ تو یہ چیزیں نا میں آپ کو آج بتاؤں گا یوزنگ چیٹ جے پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی ایک نا تو سب سے پہلے میں نا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ نا ایک اے آئی سافٹ ویئر ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئر ہے جو کہ مشین لرننگ کے ماڈل پہ نا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر نا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ورک کیسے کرتے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ ہوگا اور یہ ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آ جانا ہے ہم نے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ نا بتاتا چلوں کہ اس کا نا جو لنک ہے میں آپ کو اسکرین پہ بھی لکھ دوں گا، chat.openai.com۔ یہ آپ اس کو اوپن کریں گے نا تو ایسے یہ کچھ آئے گا۔ تو یہ پہلے کچھ ویریفیکیشن کرے گا، اگر مانگے تو آپ نے کر دینا، تو پھر یہ اسکرین لاگ ان اور سائن اپ والی اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ سائن اپ، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سائن اپ پہ کلک کریں گے۔ تو سائن اپ پہ کلک کریں گے تو یہ ایسا کچھ انٹرفیس آ جائے گا۔ میں نے تو سمپلی کنٹینیو وتھ گوگل کرتا ہوں، مطلب ٹائم بچائیں اپنا۔ تو میں ادھر سے لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں تو کنٹینیو وتھ گوگل، تو میں نے یہ ایسے گوگل سے کنٹینیو کیا، محمد ارسلان، اپنے اکاؤنٹ سے میں لاگ ان کرتا ہوں۔ تو جی یہ انٹرفیس ہے جی سارا چیٹ جی پی ٹی کا۔ تو اس پہ ہم نا مختلف قسم کے کام لے سکتے ہیں۔ یہ 2000 اس کا جو ڈیٹا ہے نا وہ 2021 سپٹمبر 2021 شاید ایگزیکٹ ڈیٹ تھی۔ تو اس سے پہلے کا یہ نا اپڈیٹ ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے کا جتنا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اس وقت اویلیبل ہے نا وہ سارا اس نے فیچ کیا ہوا ہے۔ آپ اس سے 2021 سے پہلے ہوا جو بھی مطلب واقعات ہیں وہ سب اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سافٹ ویئر کا اوور ویو۔ ہم اب آ جاتے ہیں اپنے کام پہ۔ تو فار ایگزامپل میں نا ابھی اپلائی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف پیڈووا کے لیے، یونیورسٹی آف پیڈووا اٹلی کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے نا مجھے اس کا موٹیویشن لیٹر چاہیے یا اسٹیٹمنٹ آف پرپس چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میری جو اسپیشلٹی ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے۔ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اپنی فیلڈ کے حساب سے مطلب بات کروں گا۔ آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے نا تو اس کو مطلب کر سکتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ادھر اس کو لکھنا کیا ہے، مطلب اس کو نا یہ ایک ایسے سمجھ لیں، آپ نا ایک بندہ ہے آپ سے کمانڈ لے رہا ہے، آپ اس سے نا اس نے آپ سے لینی ہے کمانڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نا اس کو سمجھانا ہے کہ مجھے نا یہ چیز لکھ دو، تو پھر یہ جو آپ اس کو کہیں گے یہ وہی کچھ ہی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں اس کو کہتا ہوں کہ آئی ایم اپلائنگ فار اپلائنگ ان کمپیوٹر سائنس، ایسے نہیں، آئی ایم اپلائنگ ان کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، ڈپارٹمنٹ ایٹ یونیورسٹی آف پیڈووا یار یہ اسپیلنگ پتہ نہیں کیا ہے، پیڈووا پتہ نہیں کیا اسپیلنگ ہے اس کے، اٹلی، ٹھیک ہے جی۔ تو پلیز رائٹ این موٹیویشن لیٹر فار می۔ تو یہ چیز آپ ایسے لکھیں گے نا، اس کو کمانڈ دیں گے تو یہ آپ کو نا لکھ کے دے دے گا۔ ابھی میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ دیر میں نا یہ دیکھیں جی، یہ اس نے سارا لکھ دیا کہ مطلب اس کا جو آپ کا یہ موٹیویشن لیٹر ہے نا یہ خود ہی رائٹ کر دے گا۔ یہ بہت ہی بہترین ٹول ہے، اس کو آپ مسٹ یوز کریں۔ میں تو اس سے بہت مطلب میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس سے نا میں ڈفرینٹ قسم کے کام لے رہا ہوں۔ آپ اس سے کسی بھی قسم کا کام میں مطلب اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر آپ نے کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہے، کسی قسم کا مطلب کوئی بھی کام لینا ہے نا تو آپ نا لے سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، یہ اس نے نا ہمیں موٹیویشن ایک لیٹر نا بنا کے دے دیا ہے چھوٹا سا۔ ابھی میں نا اس سے کوئی اسپیسیفک ہم نا اس سے کام لیتے ہیں۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں نا موٹیویشن لیٹر اس سے لکھواؤں یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھواؤں۔ ابھی ہم اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھیں گے، لیکن نا اسپیسیفک ٹاپک کو ٹارگٹ کرتے ہوئے لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آئی ایم اپلائنگ فار ماسٹر اسٹڈیز ان سائبر سیکیورٹی
अंडर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मतलब मैं कह रहा हूँ जी कि मैं ना साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि ना कंप्यूटर साइंस के अंडर है ये ना डिपार्टमेंट इन या एट यूनिवर्सिटी ऑफ पड़ुआ। यार ये स्पेलिंग का यार ये देख लेना क्या है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं है इसका पता। पड़ुआ पता नहीं क्या है यार ये, इटली। ठीक है जी, प्लीज़ राइट, ओहो एन नहीं आना, ये ए आना है इधर, मोटिवेशन लेटर फॉर मी। ये इसकी गलती हो गई है, अभी ये मैंने ना इधर टिक कर दिया, तो ये ना हमें लिख देगा। अच्छा यार ये आपने ना इसको अकॉर्डिंगली इधर मेंटेन भी करना है। बाज़ जगहों पे ना ये एक्स वाई जी भी लिख देता है, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ना इसको मैनिपुलेट भी करना है। मतलब ये नहीं है कि आप इसको इसने आपको लिख के दे दिया है तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही पेस्ट कर दें, तो ये नहीं करना आपने। कोशिश करनी है कि इसको ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो। मतलब इसको यहाँ पे इसकी कोई 19-20 करने वाली है, जैसे कि इधर यूअर नेम आ रहा है तो आप ऐसे ही लिख के जी उनको ईमेल कर दें या उधर अपलोड कर दें, ऐसे ही वर्ड में डाल के ऐसे नहीं करना। जहाँ पे यूअर नेम आ रहा है मतलब इतना तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर डियर सर आपने कर देना। अभी ये देखें, आई एम राइटिंग, मतलब ये इसने ना बड़ा बेहतरीन करके एक मोटिवेशन लेटर लिख दिया है। इधर ट्राई करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के ट्राई करते हैं, शायद ये कुछ मतलब चेंजिंग करे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं चेंजिंग कर रहा है ये। मतलब ये बहुत बेहतरीन टूल है, इसको अकॉर्डिंगली यूज़ करें। ये ना मतलब आपके बहुत काम की चीज़ है, तो ये ना एक दफ़ा कर ले। मैं आपको इसके कुछ और यूजेस बताता हूँ कि मतलब आपने अगर अब चाइना में अप्लाई कर रहे हैं, चाइना के आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप ना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ना, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपके पास ना एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि आप ना मतलब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें ना स्टडी प्लान लिख के दें। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाइना की स्टडी कर रहा था, तो चाइना में जब वो स्टडी प्लान मांगते हैं ना, उसमें ये 4 चीज़ें मांगते हैं। मतलब आपने अपना स्टडी प्लान ऐसे तैयार करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड, वाई डू आई चूज़ टू स्टडी इन चाइना, वाई डू आई चूज़ टू स्टडी इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। मतलब ये मैंने इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसटीसी इन चाइना, तो इसको मैं टारगेट कर रहा था, तो मैंने इसको अकॉर्डिंगली लिख लिया। और चौथे नंबर पे डिटेल स्टडी प्लान, वो कह रहे हैं कि जी ये 4 चीज़ें ना आप ऐसे इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन करेंगे, ये 4 चीज़ें टारगेट हों। तो अभी मैंने क्या किया है जी, मैंने इसको कहा है कि आई एम, ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर साइबर सिक्योरिटी अंडर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। चाइना हो गया जी। और प्लीज़ राइट अ स्टडी प्लान फॉर मी। अभी ये तो हो गया जी स्टडी प्लान। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टडी प्लान ना इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करे। ठीक है जी, स्टडी की प्लान इसके अकॉर्डिंगली बनाए। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी मस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी, इसको मैंने अभी किया कॉपी। ये मैंने ना पहले से लिख के रखा हुआ है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली ना इससे मतलब काम ले सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है, बस आपको काम लेना आना चाहिए। ठीक है जी, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको ना थोड़ा सा, और ये चौथा हो गया। अभी मैंने इसको ये कमांड दे दिया कि ये ऐसे ऐसे ना मुझे लिख के दे दे। ठीक है, ये देखते हैं जी अभी क्या करता है। आई एम राइटिंग मास्टर यूनिवर्सिटी चाइना इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, ये भी लिख रहा है।
اچھا اس میں نا ابھی یہ تو ابھی ہمارے اکارڈنگلی اس کے حساب سے ڈال رہے ہیں، آپ نے اس کو ایسے ایز اٹ از لکھ کے نہیں اپلوڈ کرنا ہے. اس میں نا ایک سیکشن ہے وہ اوپر آتا ہے وہ پرسنل انفارمیشن کا، وہ بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو نا یہ ٹول بتانا ہے، بات کرنے کا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کر کے اور یہ کر دینا ہے. آپ اس کو اپنے اکارڈنگلی یوز کریں. اکارڈنگلی یوز کرنے کا مراد کہ اگر آپ کی کوئی ایگریکلچر کی فیلڈ ہے اور اس میں میرے بڑے بھائی کی اسپیشلائزیشن ہے وہ مطلب پلانٹ پیتھولوجی، تو آپ اس میں لکھیں جی پلانٹ پیتھولوجی، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی یونیورسٹی کو ایسے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں اور ان کے نام چینج کر کے تو ان کو مطلب لکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو نا ایک پرو ٹپ دے دیتا ہوں. ابھی میں نے نا پچھلے دنوں مطلب میں ای میل کا نا ٹیمپلیٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو ای میل کیسے لکھیں. تو میں نے کہا یار کیوں نہ اسی سے ہی پوچھا جائے. تو میں نے پھر پتہ کیا کیا، میں نے نا میری فیلڈ تھی سائبر سیکیورٹی، میں نے ادھر لکھا جی آئی ایم ریکویسٹنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ای میل چائنیز اچھا چائنیز پروفیسر فار acceptance letter under CSC scholarship. My specialization in cyber security and networking. Please write an effective email for me. Also بس ٹھیک ہے جی، پلیز رائٹ این افیکٹو ای میل فار می. میں نے مطلب چائنا کے پروفیسر کو ای میل کرنا تھا، تو میں نے کہا یار اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ای میل مجھے بنا کے دیتا ہے. تو آپ یقین کریں اس نے بہترین ای میل بنا کے دی ہے، ابھی چیک کیجیے گا. ڈیئر پروفیسر ماسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا یہ ابھی پتہ کیوں کر رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ کیونکہ اس کو ابھی ہماری اوپر سے چیٹ چل رہی ہے نا، ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ اسی کے اکارڈنگلی ہی یوز کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارے مطابق رپلائی کریں نا، تو آپ ادھر سے نیو چیٹ پہ کلک کر کے نا تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں نا نیو، میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں. اچھا یہ اس نے ایک بہترین قسم کی نا ای میل مجھے لکھ دی ہے، یہ ہم اس کو ای میل کر سکتے ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں جی یہ یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی کا بندہ نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ بندہ ہے. تو میں اس کو ایسے کاپی کرتا ہوں، تو میں نا ادھر نیو چیٹ پہ آتا ہوں. ابھی میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں، تو اب دیکھیے گا ابھی یہ کچھ اور طریقے سے نا مطلب یہ اکارڈنگلی لکھے گا. یہ دیکھیں جی کتنا بہترین اس نے نا ایک ای میل ڈیزائن کر دیا ہے، ایک ای میل کاپی ہمیں بنا کے دے دی ہے جو کہ ہم اپنے پروفیسرز کو سینڈ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی. میں نے یہ ویڈیو جنید بھائی کے، جنید سر کے کہنے پہ مطلب میں نے ان سے پہلے اجازت لی ہے، پھر میں نے بنائی ہے. میں نے کہا چلو کسی کا اگر مجھے کوئی چیز پتہ ہے تو میں کسی کو بتاؤں تو کسی کو فائدہ ہو جائے. تو اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے گا اس ٹول کے بارے میں. تھینک یو، اللہ حافظ.